امام نے فرمایا اگر کوئی شخص مجھے 4 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت میں 4 گھروں کی ضمانت دوں گا۔ جن گھروں کو ہم نے بنایا ان میں کیا ہوگا پتہ بھی نہیں کہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، لیکن کون چھوڑے گا اس کو کہ یہ پرائرٹی نہیں ہے، نہیں کوئی نہیں چھوڑنے والا۔ امام فرما رہے ہیں نہیں تم ذرا عقل مند بنو۔ امام نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، بار بار مجھے یہ تسلی دلانے پر، میں نہیں کہہ رہا نہیں بناؤ گھر، بناؤ گھر بناؤ، لیکن پہلے امام سے پوچھ لو آخرت میں گھر کیسے بنتا، کم سے کم ساتھ ساتھ اس کو بھی تو بناؤ۔ یہاں تو بنا لو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، وہاں پہ بھی بناؤ، اور اگر عقل مند ہو تو پہلے وہاں بناؤ، یہ والا نہیں بچے گا، وہ والا بچ جائے گا۔ امام نے فرمایا کوئی 4 چیزوں کی مجھے ضمانت دے تو میں 4 گھروں کی اس کی بہشت میں ضمانت دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر صفت پہ ایک گھر ملنے والا ہے، ہر صفت پہ ایک گھر۔ یضمن لی اربعۃ ازمنو باربعۃ ابیات فی الجنہ، کوئی میرے لیے 4 کی ضمانت دے میں اس کو 4 گھروں کی ضمانت دوں گا جنت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ انفق ولا تخف فقرا، صدقہ خیرات کرے اور غریب ہونے سے نہ ڈرے۔ صدقہ خیرات کرے غریب ہونے سے نہ ڈرے۔ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا نکالتا ہے سوچتا ہے کہ زیادہ تو نہیں ہو گیا، جیب ہلکی تو نہیں ہو گئی کہیں، کیوں یہ ڈر رہا ہے؟ اس کو یقین نہیں ہے کہ جو میں نے صدقہ نکالا ہے وہ خدا کو دیا ہے۔ اگر یقین ہوتا نا کہ جو صدقہ نکالا ہے میں نے خدا کو دیا ہے تو کبھی یہ ڈر ہوتا کہ وہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کوئی کہے گا مولانا کیا چاہتے ہو سب قریب ہو جائیں سب دے دیں؟ سب نہیں دو، بغیر ڈرے دو۔ ابھی تو 10 بھی نکالتے ہو تو ڈرتے ہو کہ 10 کم ہو گئے، کیوں سوچ رہے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا 10 سے زیادہ دو، 10 دو، دل کھول کے تو دو کم از کم۔ اللہ پہ اطمینان رکھو، وہ تمہارے ساتھ کنجوسی کرے گا کیا؟ وہ میرے ساتھ کنجوسی کرے گا کیا؟ کیوں گھبرا رہے؟ گھبراتے ہیں ہم لوگ، یہ مشکل ہماری پڑی ہوئی ہے، تو یہ گھبرانا بند کر دو، کم دو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گھبرائے بغیر دو، اللہ کے اوپر اطمینان رکھو، زیادہ دے گا وہ۔ اور جو اصل لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم دیں گے وہی بچنا ہے، تو وہ اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ انفق ولا تخف فقرا، دوسری بات افش السلام فی العالم، اس کا ایک ظاہری ترجمہ ہے سلام کو پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ افش السلام، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا لیا؟ جس کو دیکھو بولو سلام علیکم، السلام علیکم، ایک مطلب یہ لیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا گہرائی میں چلے جاؤ، سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پوری دنیا میں ہمدردی کا پیغام پھیلاؤ، سلامتی کا پیغام پھیلاؤ، تمہیں لوگ دیکھیں تو ان کو یقین ہو کہ اس آدمی سے بھلائی آنے والی ہے۔ افش السلام فی العالم، دنیا میں سلامتی پھیلاؤ، تمہیں دیکھے دوسرا دیکھے فوراً کہے یہ سلامتی کا پیغام آ گیا، آج اچھا دن ہے، اچھے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ بعض اوقات کسی کو دیکھتی آدمی کہتا ہے آج اللہ خیر کرے، اس آدمی کو دیکھنا مل گیا۔ آپ وہ بنو جس کو دیکھتے ہی انسان دوسرے کہیں کہ آج خیر کا دن، آج بھلائی کا دن، اچھا آدمی ملا۔ افش السلام فی العالم۔ مولا فرمانے اگر تم نے اپنی شہرت اس پہ بنا لی نا، میں جنت میں تمہیں گھر کا وعدہ دے رہا ہوں، جنت میں تمہیں گھر ملے گا۔ صحیح ہے۔ تیسری بات، یہ بہت مشکل کام، ابھی تک جو 2 تھے نا یہ بھی مشکل تھے، اب جو ہے بہت مشکل ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے کم خرچ کام ہے۔ اب جو آنے والا ہے اس کا خرچہ ہے ہی نہیں، بہت مشکل ہے، خرچہ کچھ نہیں ہے اس کا۔ میں نے اس کو ذرا سا مضبوطی سے عرض کیا ہے، ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وَاتْرُكِ الْمِرَاحَ وَإِن كُنْتَ مُحِقًّا، حق پر بھی ہو تو گفتگو کو بحث تک مت لے کے جاؤ۔ ہاں ذرا سا کارنر ذرا سنبھال لوں میں پہلے،
ایسا نہیں ہے کہ مثلا حق کے لیے گفتگو نہیں کرو، یہ بات نہیں کہی، باطل کو چڑھنے دو، نہیں یہ بات نہیں کہی۔ بات کہاں پر ہے؟ مثلا ایک آدمی نے کہا میں 9 بجے آیا تھا، صحیح ہے، اب مجھے پتہ ہے وہ 9 بجے نہیں آیا تھا، 9 بجنے میں 10 منٹ پہ آیا تھا، اب میں ثابت کر رہا ہوں کہ نہیں جب تم آئے تھے نا 9 بجنے میں 10 منٹ تھے، اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں میں 9 بجے آیا تھا، اب میں جانتا ہوں کہ 9 بجے نہیں آیا تھا، 9 میں 10 منٹ پہ آیا تھا، لڑوں اس سے؟ 2 جملے تکرار ہوں گے نا، میں اپنی ناک کا مسئلہ بنا دوں گا۔ اب کوئی مجھے آ کر سمجھائے کان میں کہ مولانا اگر آپ 9 میں 10 منٹ کہہ دو گے کیا جا رہا ہے آپ کا؟ نہیں، اب تو ناک کا مسئلہ بن گیا ہے، اب دین کی خاطر گفتگو نہیں ہو رہی، اب ناک کی خاطر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں، امام فرمانے ہیں اگر تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے نا تو پھر یہ کرو کہ جب تم حق پر بھی ہو تو اس طرح کی بیہودہ گفتگو کو بند کر دو۔ اگر تم یہ کرو میں تمہیں جنت میں گھر کا وعدہ کر رہا ہوں۔ چوتھی بات، اب یہ بہت مشکل ہے، یہ تیسرا بھی مشکل تھا، اب تو خیر بہت ہی مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ ہاں، یہ کام تو کافی مشکل ہے، میں عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں، اپنے لیے عرض کروں گا، آپ کے بارے میں نہیں کہوں گا۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے عادل کرنا، عادل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو مثال کے طور پر کیا ہو، مثلا 2 چیزیں رکھی ہوں، آخری جملات کی طرف لے کے جاتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے کہے، کوئی مجھے مثال کے طور پر 4 کپڑے دے اور مجھ سے کہے کہ مولانا ایک آپ رکھ لو اور 3 لوگوں کو دے دو، صحیح، اور چاروں مختلف ہوں، انصاف سے بتائیے گا اپنے پاس میں کون سا رکھوں گا؟ یہ انصاف ہو گیا؟ بس یہی مشکل ہے، یہی مشکل۔ جوتے باہر رکھے ہوئے ہیں، مجھے نکلنا ہے، ابھی رش پڑا ہوا ہے، صحیح ہے، رونتا ہوا چلا جاؤں؟ آ جاؤں گا، یہ انصاف ہے؟ اپنے جوتے کے ساتھ تمہارے یہ کرے تمہیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں، یہ مشکل۔ کھانا رکھا ہوتا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے پھر، کوئی ہے مائی کا لال جو بوٹیاں کم نکال لے، ذرا ہلکے کھانے پہ ہاتھ رکھ لے اور یہ سوچے دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ہے؟ اس لیے مشکل ہے۔ اب اس کی مثالیں بہت ہیں، بہت زیادہ۔ امام فرمانے اگر کوئی یہ کرے میں جنت میں گھر کا اس کو وعدہ کر رہا ہوں۔